الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سورۃ الحج آیت نمبر 77۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرتے رہو اللہ کے لیے، سجدے کرتے رہو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور بہت سارے نیکی والے کام کرو، خوب کثرت سے نیکیاں کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بڑے عظیم ایام چل رہے ہیں ذی الحج کے، عشرۂ ذی الحج، جنہیں افضل ایام الدنیا کہا گیا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ایام، اور ان دنوں کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ وہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ تو یہ افضل ایام الدنیا ہیں، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور سب سے زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر ان دنوں کے اندر بھی ان 10 دنوں میں ایک دن 9 ذی الحج کا، جسے ہم یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں، 9 ذی الحج کا دن یوم عرفہ، اس کی فضیلت ان دنوں میں سب سے زیادہ ہے، یعنی یہ 10 دن سب سے فضیلت والے دن ہیں، تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ ہیں۔ پھر ان دنوں کے اندر بھی جو عرفہ والا دن ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی عرفہ کا جو دن ہے یوم عرفہ، وہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ سبقت لے گیا، سب سے زیادہ آگے نکل گیا فضیلت میں، بزرگی میں، ایک اجر و ثواب کے حساب سے، اور اس کی اہمیت، اس کے فضائل کے اعتبار سے۔ تو عرفہ کا دن ایک عظیم ترین دن ہے، افضل ترین دن ہے، بہت ہی مبارک و برکتوں والا دن ہے۔ عرفہ کے دن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، عرفہ کے دن کو ہمیں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں خوب جو ہے وہ رغبت کے ساتھ اس کے اندر عبادتیں کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے کہ بہت عظیم ترین دن ہے یہ۔ میں آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرفہ کے دن کی 7 خصوصیات، عرفہ کے دن کی خاص خصوصیات یا 7 فضائل، 7 خصوصیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرفہ کے دن کی خاص تخصص ہے، اس کی اسپیشلٹی ہے کہ یہ ایک خاص دن ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے یہ، یا اس کے یہ فضائل ہیں عرفہ کے دن کے، اس کی یہ اہمیت ہے 7 حوالوں سے۔ تو جو پہلی فضیلت یا پہلی خصوصیت ہے عرفہ کے دن کی، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، اس کا ایک جز یہ ہے کہ الحج عرفہ، الحج عرفہ، کہ حج جو ہے وہ تو عرفہ ہے۔ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ حج کے مناسک جو شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحج سے لے کے 12-13 ذی الحج تک، تمام مناسک کے اندر جو سب سے اہم ترین رکن ہے حج کا، حج کے تمام مناسک میں سب سے اہم ترین رکن، فضیلت والا رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحج کو کوئی بھی شخص جو احرام پہن کے عرفہ کے میدان میں فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک کے دوران میں پہنچ جاتا ہے، اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقوف عرفہ جو ہے 9 ذی الحج کو حاجی کے لیے عرفہ کے میدان میں آنا اور رکنا، وقف کرنا، یہ حج کے تمام جو اراکین ہیں، جو مناسک ہیں، ان میں سب سے اہم اور سب سے افضل ہے یہ۔ تو سب سے بڑا رکن جو ہے حج کا وہ عرفہ ہے، وقوف عرفہ۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ الحج عرفہ، کہ حج تو ہے ہی عرفہ کا نام، یعنی عرفہ والے دن 9 ذی الحج کو جب حاجی عرفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں تو اسی کو تو حج کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک خصوصیت، ایک فضیلت ہے کہ حج کا جو ایک خاص دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو یہ اس کی ایک فضیلت ہے کہ عرفہ جو ہے حج والا دن ہے، یوم عرفہ۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا ایک جز یہ ہے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، کہ اللہ سبحانہ و تعالی قریب ہوتا ہے اپنے بندوں کے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو دیگر احادیث سے ثابت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوعاً روایت ہے جو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے، ابن حبان، بزار، ابو یعلا، بہقی وغیرہ تمام یہ ان اماموں نے جو ہے اپنی کتب احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر نقل کی یہ روایت کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ ینزل اللہ تعالی الی السماء الدنیا، کہ اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی نے ایک روایت بیان کی ہے مرفوعاً، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے، وہ فرماتی ہیں کہ نعم اليوم ینزل اللہ تعالی فیہ الی السماء الدنیا، کہ سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ قالوا وأی یوم، جب پوچھا گیا ان سے اے ام المؤمنین وہ کون سا دن ہے، قالت، تو انہوں نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ، کہ وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ والے دن آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ کس طرح؟ کما یلیق لجلالہ و عظمتہ، جیسے اس کے لائق، جیسے اس کی شان۔ اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پہ، یعنی پہلے آسمان پہ اپنے عرش سے نزول فرماتا ہے، پہلے آسمان پہ تہجد کے وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ لیکن دنوں کے اندر، دن میں صرف ایک عرفہ والا دن ہے سال کے تمام دنوں میں جس دن اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، کسی اور دن میں نہیں۔ تمام دنوں میں سے کسی اور دن کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرمائے پہلے آسمان پر، لیکن عرفہ والا دن وہ خاص دن ہے، وہ اسپیشل دن ہے، وہ فضیلت والا دن ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، کما یلیق لجلالہ و عظمتہ، مگر اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اس کی تیسری فضیلت یہ ہے عرفہ والے دن کی، یا تیسری خصوصیت، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے، بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے اما عائشہ صدیقہ حضرت عنہا کی روایت سے، اس کے اندر الفاظ موجود ہیں وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، کہ بس وہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِ بِهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اپنے بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے جو عرفہ کے میدان میں مختلف حصوں سے، دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، یہ غبار آلود، پراگندہ، میل کچیل سے اٹے ہوئے، غرد غبار والا ان کے احرام ہو گیا ہے، دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، ان کا کیا ارادہ ہے، یہ کیوں اتنا دور طویل سفر کر کے، پیسے خرچ کر کے اتنا لمبا جو ہے سفر اختیار کر کے آئے ہیں اپنے آرام کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو حاجی عرفات کے میدان میں موجود ہیں تو فخر فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان۔ اور دیگر روایات سے بھی یہ مزید اس میں تفصیل بھی موجود ہے، جیسے مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ کتاب، حدیثی کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفہ والے دن آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے دیکھو یہ میرے بندے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، پراگندہ، غلد و غبار سے اٹے ہوئے، تھکے ہوئے، اتنا طویل سفر کر کے، مشقت کر کے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بطور فخر فرشتوں کو دکھاتا ہے ان بندوں کو، حاجیوں کو، یرجون رحمتی ویخافون عذابی، کہ یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، میرے عذاب سے خائف ہیں، یہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، ان کے گناہ چاہے
ریت کے ذروں کے برابر ہوں. چاہے دنیا کے تمام دن، دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی ہے کتنے دن موجود ہیں؟ دنیا کے پہلے دن سے لے کے قیامت تک، قیامت کے قائم ہونے تک کتنے دن ہوں گے؟ کوئی گنتی کر سکتا ہے دنیا کے اندر کتنے دن ہیں؟ تو ان تمام دن، دنیا کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، تمام ایام الدنیا، اگر ان کی تعداد کے برابر ان بندوں کے گناہ ہیں، یا جو یہ مٹی دنیا کے اندر موجود ہے، ریت موجود ہے، اس کے ذروں کے برابر ان کے گناہ ہیں، یا آسمان سے جو بارش برستی ہے بارش کے قطروں کے برابر بھی ان کے گناہ ہیں، میں نے سب دھو دیے، سب معاف کر دیے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ جو حاجی عرفہ کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے تو خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے، حاجیوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن جو حج کے لیے نہیں پہنچ سکے اور جنہوں نے کوشش کی لیکن نہیں پہنچ سکے، یا جن کے پاس مواقع نہیں ہیں، جن کے پاس حالات نہیں ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. جو بھی عرفہ والے دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حاجی کے لیے تو روزہ رکھنا منع ہے. یوم عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کو حاجی روزہ نہیں رکھے گا، لیکن باقی کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ روزہ رکھیں. تو جو بھی بندہ مومن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے اور بیت اللہ نہیں پہنچ سکا، کوئی بات نہیں، اپنے محلے کی مساجد کے اندر چلے جائیں، محلے کی مساجد کو آباد کریں، محلے کی مسجد کے اندر اس دن جو ہے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، دعائیں کریں، کثرت سے استغفار کریں. خواتین گھروں کے اندر اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر لیں اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جائیں. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت عام ہے. جو حج کے لیے نہیں پہنچ سکے اپنے گھروں کے اندر، مساجد کے اندر، اپنی اپنی جگہوں کے اندر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے بھکاری ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک امید ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. یرجون رحمتی و یخافون عذابی، کہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے گر گرا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی محروم نہیں رکھتا. ان کے بھی گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے دنیا کے تمام دنوں کی گنتی کے برابر ہوں، چاہے آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کے مانند ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا، ان کو بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ملے گا. عرفہ کے دن کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن شیطان جو ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے اور اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے. شیطان واویلا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ یا ایک طرح سے اپنے آپ کے اوپر ماتم کر رہا ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ ما رؤی شیطان اصغر ولا احقر ولا ادہر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ وما ذاک الا ان الرحمت تنزل فیہ. کہ جب عرفہ والے دن شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، حاجیوں کے بھی، دوسرے لوگوں کے بھی جو حج پہ نہیں پہنچ سکے ہیں، تو وہ واویلا کرتا ہے، شور کرتا ہے، اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، وہ حقیر اور ذلیل رسوا ہو جاتا ہے، شدید غیظ و غضب کا، غم کا شکار ہوتا ہے. اس دن اس کے لیے بڑے صدمے کا دن ہے یوم عرفہ. الحمدللہ مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے، شیطان کے لیے صدمے کا دن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنتیں کرائیں، میں نے اتنی جد و جہد کی، ان سے گناہ کرائے، انہیں گمراہ کیا، گناہوں کو مزین کر کر کے ان کے سامنے پیش کیا، انہیں گمراہی کے راستے دکھائے، میرے بہکاوے میں آ کے انہوں نے گناہ کیے، اور آج اللہ نے ان کے ساتھ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو یہ شیطان کی رسوائی کا دن ہے. عرفہ والا دن شیطان حقیر ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، غم و غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرما دی، رحمتیں برس گئی، اللہ کی، گناہ معاف ہو گئے. پانچویں عظیم ترین خصوصیت، عظیم ترین فضیلت عرفہ والے دن ہے، عرفہ والے دن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث اما عائشہ کی روایت سے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے، ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ، کہ عرفہ والے دن کے علاوہ کوئی اور ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اتنی کثرت سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو. یعنی عرفہ والا دن وہ عظیم دن ہے، فضیلت والا دن ہے، بابرکت دن ہے
جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. جس دن سب سے زیادہ گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں وہ عرفہ والا دن ہے. عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، بری کر دیتا ہے، یعنی انہیں جنت کا مستحق بنا دیتا ہے اپنی رحمت سے، ان کے گناہوں کو معاف کر کے. گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، تو وہ جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. اب وہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. تو عرفہ والے دن گردنیں آزاد ہوتی ہیں جہنم سے. تو ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو بھی اپنی خاص فضل سے، اپنی خاص رحمت سے جہنم سے آزاد فرما دے، جنت کا مستحق بنا دے، اپنے عذاب سے بچا لے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، پانچویں خصوصیت، پانچویں فضیلت کہ اللہ تعالیٰ عرفہ والے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. چھٹی خصوصیت یہ ہے عرفہ والے دن کی، چھٹی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن تجدید عہد وفا کا دن ہے. تجدید عہد وفا کا دن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک میثاق، ایک عہد و پیمان، ایک وعدہ کیا گیا ہے، اس کی تجدید کا دن ہے. یہ وعدہ کون سا ہے؟ یہ سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 172 الست بربکم، یہ عہد الست ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اس آیت کے اندر اس عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی تمام ذریت کو، یعنی جب یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی نہیں تھی، انسان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی تمام ذریت کو، یعنی تمام بنی آدم کو، تمام انسانوں کو اپنے سامنے حاضر کیا، ان کی روحوں کو اپنے سامنے حاضر کیا، کھڑا کیا، اور ان سب سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا، ایک عہد و پیمان، ایک میثاق. میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو. اور وہ وعدہ کون سا تھا؟ توحید کا وعدہ، اللہ کی ربوبیت اور عبادت کا وعدہ کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم نے میری عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا. تو یہ توحید کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح سے لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے، حاضر کر کے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اور جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا اور اپنے سامنے حاضر کر کے انہیں گواہ بنایا، اور گواہ بنا کر یعنی ایک وعدہ، ایک پکا میثاق، پختہ وعدہ لیا، ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا. تو تمام روحوں نے اقرار کیا کہ کیوں نہیں، اے ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب آپ ہمیں دنیا کے اندر بھیجیں گے تو ہم آپ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے. یہ توحید کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح سے لیا ہوا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے. اور یہ کب ہوا تھا؟ یہ انسان کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، دنیا نہیں بنی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لے لیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اپنے اپنے وقت پہ جو مقرر تھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. آئندہ قیامت تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے، سب نے یہ وعدہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے ایک تو اس وعدے کو انسان کی فطرت کے اندر ودیعت کر دیا، اس کی فطرت کے اندر رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرت یہی ہے، اللہ کی توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، موحد پیدا ہوتا ہے. تو فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک شعور کے پیچھے جو ایک سوچ ہوتی ہے نا انسان کی، تحت الشعور، تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ وعدہ موجود ہے. کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے یاد نہیں تھا، یہ عذر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چلے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی فطرت کے اندر، ان کے وجدان کے اندر، ان کے تحت الشعور کے اندر اس وعدے کو رکھ دیا ہے. تو اسی لیے یہ فطرت کے مطابق جب
توحید کی دعوت دی جاتی ہے نا، توحید کی طرف بلایا جاتا ہے، تو جو جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہیں، جو فطرت سلیم کے اوپر ہیں، وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، وہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حجت کو تمام کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھی بھیجا، انبیاء اور رسول تشریف لائے، کتابیں نازل ہوئیں، تو پوری طریقے سے حجت موجود ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو یہ عہد و پیمان کب کیا گیا؟ مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم توحید کا جو وعدہ لیا ہے، یہ عرفہ والے دن لیا تھا۔ یہ اس دن کی خصوصیت ہے کہ یہ یوم تجدید عہد وفا کا دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو توحید کا وعدہ کیا ہے، اس کو یاد رکھو، اس کو یاد رکھو، شرک سے بچو، توحید کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ عرفہ والے دن اس عہد کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اسی لیے عرفہ والے دن کے جو خاص دعائیں نا، سرتاج رسول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ خیر الدعا دعا یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا تو یوم عرفہ کی دعا ہے۔ وخیر قلت انا والنبیون من قبلی، اور جو سب سے بہترین میں نے بھی مانگا، میں نے بھی کہا، اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے عرفہ والے دن کہا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اور تمام پچھلے انبیاء اور رسول نے بھی، ہر نبی نے عرفہ والے دن اسی دعا کو پڑھا، اسی ذکر کو پڑھا کثرت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمہ توحید عرفہ والے دن سب سے زیادہ کثرت سے ہم نے پڑھنا ہے، بہت زیادہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک پانچویں جو چھٹی فضیلت ہے عرفہ والے دن کی، کہ یہ اس وعدے کو یاد کرنے کا دن ہے، الستو بربکم، جو انسان نے اپنے رب سے کیا ہوا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھے، اس کا علم حاصل کرے، توحید کو اختیار کرے، اللہ کی عبادت کرے خالص ہو کے، اور شرک سے بچے۔ تو جو انسان اللہ کی توحید کو اختیار کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے بچائے گا، جہنم سے بچائے گا۔ مجھے حدیث یاد آئی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ اللہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا، اے معاذ کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے، وہ حق العبادی علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ پھر کیا ارشاد فرمایا تھا کہ حق اللہ علی العبادی، حق اللہ علی العبادی ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ توحید اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں۔ اور جب بندے یہ کام کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، شرک سے بچیں گے، تو اللہ نے ان کا یہ حق اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اللہ یعذبہم من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ تو عرفہ والا دن جو گردن آزاد کرنے کا دن ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس وعدے کو یاد کریں، اللہ کی توحید کے وعدے کو، اور شرک سے بچیں۔ اللہ کی عبادت کریں گے، شرک سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گردن جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک جہنمی شخص کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے، اگر آج میں تجھے ساری دنیا، جو پوری دنیا تھی، تجھے آج میں دے دوں، تو اس پوری دنیا کو فدیے میں دے کر اس جہنم سے بچنا چاہے گا؟ وہ کہے گا، ہاں میرے رب، ضرور، اگر آج یہ پوری دنیا میرے پاس ہو، میں پوری دنیا فدیے میں دے دوں، اس جہنم سے بچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ سے میں نے دنیا کے اندر کوئی خزانے نہیں مانگے تھے، کوئی دنیا، کوئی مال و دولت نہیں مانگی تھی، تجھ سے میں نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا، اور وہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تجھے میں نے اپنے سامنے حاضر کر کے میں نے ایک وعدہ لیا تھا، توحید کا وعدہ۔ میرا تو سے یہ مطالبہ تھا کہ جب تو دنیا میں جائے گا، تجھے پیدا کروں گا، تو میری عبادت کرے گا اور شرک نہیں کرے گا، اس وعدے کی پاسداری کرے گا، لیکن تو نے اس وعدے کو، اس کے خلاف کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، خلاف ورزی کی تم نے اس وعدے کی اور شرک کیا، تو نتیجے میں آج تم جہنمی ہو، آج تم جہنمی ہو۔ تو عرفہ کا دن اس وعدے کو ہمیں یاد دلاتا ہے، اور یہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کریں،
تو یہ اس کی چھٹی فضیلت ہے کہ یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے توحید کے وعدے کے وفا کا دن ہے یہ۔ ساتویں اور آخری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایک آیت نازل فرمائیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ تمام کر دیا یعنی پورا کر دیا۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو دین اسلام کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام ہی سے راضی ہوں، دین اسلام ہی سے راضی ہوں۔ اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، تو ایک یہودی شخص آپ کے پاس آیا تھا اور آ کے عرض کرتا ہے، کہتا ہے، اے امیر المومنین، آپ کے قرآن کے اندر ایک آیت ہے۔ یہودی آ کے کیا کہتا ہے کہ آپ کے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مقرر کر لیتے۔ ہم اگر یہ آیت ہمارے پاس آئی ہوتی، ہمارے دین کے اندر نازل ہوئی ہوتی، تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوتی، ہم عید کا دن منا لیتے۔ سیدنا عمر فاروق سے پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی کہنے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ جو آیت ہے کہ یہ تکمیل، دین کی تکمیل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ یہ آیت یہودیوں کو نہیں ملی، عیسائیوں کو نہیں ملی، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، پروردگار کے عظیم احسان سے الحمدللہ ہم مسلمانوں کو ملی یہ آیت۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ آیت ہمیں ملی ہوتی، ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی، تو ہم تو جشن مناتے، عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کا موقع تھا، حجت الوداع کا موقع، نبی علیہ السلام کی زندگی کا پہلا اور آخری حج جو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ ادا فرمایا، حجت الوداع کے موقع پر ہم عرفہ کے میدان میں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کے میدان میں موجود تھے، عرفہ والے دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کی تکمیل کی آیت عرفہ والے دن نازل ہوئی، حجت الوداع کے موقع پر۔ اور صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید کوئی احکامات نازل نہیں فرمائے، دین مکمل ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ خذوا انی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ آج میں موجود ہوں تمہارے پاس، جو جو مسائل ہیں تمہیں حج کے حوالے سے پوچھ لو۔ تو ہر شخص نے مختلف سوال کیے حج کے حوالے سے کہ میں نے یہ کام پہلے کر لیا، میں نے یہ کام بعد میں کر لیا۔ بہرحال تو آنے کہ حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میری اس کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو۔ تو اس دن، عرفہ والے دن، حجت الوداع کے موقع پہ یوم عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین اسلام ہی سے راضی ہے۔ اب ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ دین تو مکمل ہو گیا، نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر حجت الوداع کے موقع پر آپ نے دین کو پہنچا دیا، اچھی طرح اس کا حق ادا کر دیا۔ اب اگر ہم اسی دین کے اوپر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم اس دین کے اندر مزید کوئی اضافے ڈھونڈیں گے، احکامات کے اندر، طریقہ عبادت کے اندر، مختلف احکام و مسائل کے اندر اپنی مرضی چلائیں گے، ہمارے فلاں یہ کہتے ہیں، ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، ہمارے رسم و رواج یہ کہتی ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا، دین میں کوئی اضافہ کیا، کوئی تبدیلی، کوئی تحریف، تو یہ سب کی سب بدعتیں ہیں، یہ سب کی سب بدعتیں ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ بدعتیں کو قبول نہیں فرمائے گا اور عمل کرنے والا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے۔ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اب جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے اللہ کے پاس آ جائے گا، کوئی یہودیت لے کے، کوئی عیسائیت لے کے، کوئی اور طریقہ، کوئی اور مذہب، کوئی اور مسلک، کوئی اور طریقہ عبادت لے کے اللہ کے پاس جائے گا، وہ اسلام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، اور وہ آخرت کے اندر نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اعمال آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس انسانی شکل میں۔ نماز آئے گی اور آ کے کہے کہ یا اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ تو بہت ہی اچھی ہے، ٹھہر جا۔ نماز کو ٹھہرا دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ روزہ آئے گا، آ کے کہے کہ یا اللہ میں روزہ ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تو بہت ہی اچھا ہے، رک جا، روزے کو بھی ٹھہرا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ آئے گی، جہاد آئے گا، دیگر ایک ایک کر کے اعمال آتے جائیں گے۔ آ کے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ ہم فلاں عمل، یا اللہ فلاں عمل۔ اللہ تمام اعمال کو ٹھہرا دے گا، روک دیں گے، ہاں تم لوگ اچھے ہو، خیر کے اوپر ہو، بلائی کے اوپر ہو، رک جاؤ، ابھی حساب نہیں ہوا، رک جاؤ، تم لوگ اچھے ہو، خیر کے اوپر ہو، بلائی کے اوپر ہو۔ پھر ایک نہایت خوبصورت چہرے والا روشن جو ہے ایک نوجوان آئے گا، یعنی تمام اعمال انسانی صورتوں میں آئیں گے، نماز بھی انسانی صورت میں، زکوٰۃ بھی، صدقہ بھی، حج عمرہ، تمام انسانی صورتوں میں آئیں گے اللہ کے پاس۔ کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر ایک خوبصورت نوجوان آئے گا چمکدار، وہ آ کے کہا کہ یا اللہ میں اسلام ہوں۔ آ کے کہا کہ یا اللہ انا اسلام و انت السلام، اللہ تو سلامتی والا ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو آج آ جا، آج تیرے اوپر ہی فیصلہ ہوگا۔ یہ جو تمام اعمال ہیں یہ روک دیے گئے ہیں، ٹھہرا دیے گئے ہیں آج اس وجہ سے کہ تو آ جا، آج تیرے اوپر جو ہے نا فیصلہ ہوگا، تیری وجہ سے میں عطا کروں گا، تیری وجہ سے ہی میں ان کو اعمال کو رد کر دوں گا۔ تو یعنی جو عمل اسلام کے دین اسلام کے مطابق ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا، وہی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا، اور کوئی اور طریقہ لے کر آ جائے گا، کوئی اور راستہ، کوئی اور عبادت کرنے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کے آ گیا زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ جو دین کی تکمیل ہے، اللہ پاک نے فرمایا عرفہ والے دن آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارے لیے یعنی عرفہ والے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام ہی سے راضی ہوں۔ تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ اختیار نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کی روایت سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایت مسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو، کسی ایسے طریقے کو جاری کر دے جو اس دین کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ بات، وہ عمل، وہ طریقہ مردود ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں ہے، جو میں نے سکھایا نہیں ہے، میری سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہی اعمال قبول ہوں گے جو اعمال نبی علیہ السلام کو سکھائے، نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے، یعنی سنت کے مطابق جو عمل سنت کے مطابق ہوگا وہی عمل قبول ہوگا۔ تو یہ عرفہ والے دن کی 7ویں خصوصیت ہے کہ دین کی تکمیل ہوئی، دین مکمل ہو گیا، اب اس دین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی، تحریف کی کوئی عدل بدل، کوئی گنجائش کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دین جیسے نازل ہوا ویسے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک اللہ کا دین ہے، اللہ کی امانت ہے، ایک پیٹنٹ دین ہے، یہ کوئی دنیا کے کسی انسان کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، کسی دنیا کے کسی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں کہ چلو آج یوں ہیں کل یوں ہیں، تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، نہیں، یہ اللہ کا دین ہے جو ایک ہی دین ہے، جب سے یہ نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک
ایک ہی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ ہے دین اسلام. تو ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنا چاہیے. تو یہ چند خصوصیات ہیں، چند فضائل ہیں، چند برکتیں اور رحمتیں ہیں عرفہ کے دن کی، کہ یہ الحج عرفہ، حج کا عظیم ترین رکن وقوف عرفہ، یہ اس کا دن ہے. یعنی حج عرفہ والے دن ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان. فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے دیکھو میرے بندے کیا چاہتے ہیں، پھر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس دن شیطان رسوا، حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے. اور یہ دن گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور یہ دن اللہ تعالیٰ سے جو ایک عہد و پیمان کیا ہے، اس کی وفاداری کا، اس کو یاد کرنے کا دن ہے. تجدید عہد وفا کا دن ہے. اور یہ دن دین کی تکمیل کا دن ہے. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے، اس دین کے اوپر ویسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے یہ دین نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے. عرفہ والے دن روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کثرت سے اس دعا کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں. سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عرفہ کا دن نصیب فرمائے. عرفہ والے دن خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.